مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک اور بہت تاکید ہے. مولا نے کہا ہے 4 لوگوں کو دوست نہیں بنا. حضور کو 4 لوگوں کو دوست نہیں بناؤ. یہ بتاؤں یہ رہنے دو. نمبر 1، بخیل کو دوست نہیں بناؤ. بخیل سمجھتے ہیں؟ کنجوس، مائزرلی. ہمارے ہاں یو کے میں کہتے ہیں جو. وہ ان کی سن لیجیے جنہوں نے بتایا ہے. اوکے، مائزر جس کا ہاتھ تنگ ہو. مولا نے کہا کیوں؟ پوچھا مولا کیوں؟ کہ جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جب ضرورت ہوگی تو کام نہیں آئے گا. کیوں؟ ہاتھ اس کا نہیں کھلتا. بخیل کو دوست نہیں بناؤ. نمبر 2، بزدل کو دوست نہیں بناؤ. بزدل سمجھتے ہیں؟ ڈرپوک، کاورڈلی. کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا. جو ڈر جاتا ہر بات سے، جن آ گیا، یہ آ گیا، ہر بات سے ڈر رہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ابھی تک. چلیں، بزدل فارسی اردو میں کہتے ہیں بزدل، عربی میں. بہرحال اب یہ مولا نے فرمایا کہ اس کو دوست نہیں بناؤ. کیوں؟ کہا کہ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ہمیشہ کوئی بھی ڈیسیژن لینے میں ڈرائے گا. نہیں ایسا یہ ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں کرو، نہیں وہاں نہیں جانا. نمبر 3، احمق. احمق سمجھتے ہیں؟ ایڈیٹ. اب سب سمجھ گئے. تو مولانا کے اس کو دوست نہیں بناؤ. اس سے بہتر ہے دشمن تیز ہو، کیونکہ دشمن تیز ہوگا تو آپ ہمیشہ آگے کا سوچو گے. دوست بے وقوف ہوگا، ہمیشہ غلط مشورہ دے گا. چوتھا، جھوٹے کو دوست نہیں بناؤ. جھوٹا سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے. تو جھوٹے کو کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جھوٹا سراب کے مانند ہے. سراب مراج انگلش میں کہتے ہیں. جب آپ صحرا میں جاتے ہیں نا، ڈیزرٹ میں، تو دور دیکھتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ پانی ہے. جب آپ قریب جاتے ہیں پتہ چلتا ہے پانی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سراب. عربی میں بھی، قرآن میں بھی آیا. مولا نے بھی اس کو اسمہ سراب. سراب انگلش میں کہتے ہیں مراج. فرانس میں بھی یہی کہتے ہیں. تو انگلینڈ والوں نے پھر فرانس سے ہی چرایا ہوگا. تو اب یہ مراج کا جھوٹا سراب ہے، مراج ہے. جو ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں، جو نہیں ہوتا وہ دکھاتا ہے. سب نے سمجھا؟ تو 4 لوگوں کو نہ دوست بناؤ، نہ اس سے مشورہ لو. ان سے مشورہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ غلط مشورہ دیں گے. مولا سے پوچھا کس سے مشورہ لیں؟ کہ حکیم، وائز اور باتقوا، جس کا دل پاک ہو. اگر اس کا دل پاک ہوگا، چاہے عقل نہ ہو، اللہ اس کی زبان سے اچھی بات جاری کر دے گا. اس کو فالو کیا؟ باتقوا آدمی جس کا دل پاک ہوگا، اللہ اس کی زبان سے اچھی بات کو جاری کرے گا. اب اگر کوئی سوال ہوگا پوچھیں گے. بہت اچھا سوال ہے. سوال کیا کہ غریب، آپ نے کہا غریب نہیں رہو، تو غریب کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا؟ فقیر کی. فقر مولانا علیہ السلام آ گیا. جس کے سال کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، جس کی نیسیسٹیز پوری نہ ہو. گھر میں کھانے پینے کی ضروریات، مثال کے طور پہ جو بھی نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری نہ ہو. کمفرٹ نہیں، لگژری نہیں، ضروریات. ضروریات سمجھتے ہیں نا؟ نیسیسٹی. جس کی نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی وہ غریب ہے، فقیر ہے. نمبر 1. نمبر 2، مولا فرماتے ہیں اور اگر غریب ہو تو پھر صبر سیکھو. صبر، پیشنس. کمپلین نہیں کرو، مانگو نہیں، صبر کرو. نمبر 3، اگر غریب ہو، پیشنس بھی نہ ہو، تو پھر انسان کفر کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اس میں فقر 2 برائیاں لاتا ہے. ایک چوری، دوسرے گناہ، زنا لے کے آتا ہے. ان سے مولا نے بہت زیادہ منع کیا کہ انسان ان برائیوں میں نہ جائے، کہ برائی بڑھتی ہے. تو اس لیے نیسیسٹیز کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرور کماؤ. اتنا ضرور کماؤ کہ جو نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری ہوں. بے شک لگژری نہیں ملے، کمفرٹ ٹھیک ہے، لگژری نہ بھی ملے تب بھی کوئی گزارا ہے، لیکن فقیر نہیں رہو. نہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ اندر سے فرسٹریشن ہوگی، غصہ بہت زیادہ آئے گا. کنٹرول رکھنا غصے پہ، صبر کرنا. صبر کی بہت زیادہ تاکید ہے قرآن میں، حدیث میں. مولا فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسے سر جسم کے ساتھ. تو ایمان باڈی ہے، ہیڈ کا نام ہے صبر. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا صبر ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے.
بہرحال میں کوئی وہ نہیں کہنا چاہتا. تو صبر کی بہت زیادہ، مولا خود فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کریں گے. مولا کہتے ہیں مجھ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کر سکتا. تو صبر جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اوکے، تو ایک مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کیسے زندگی گزارو، کہ ہمیشہ آخرت کو نظر میں رکھو. دنیا رنگ برنگے سانپ جیسی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جب ڈسے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں الدنیا الملک عقیم، حکومت بانجھ ہے. بانجھ سمجھتے ہیں؟ بیرن، جس کی اولاد نہیں ہوتی. کہا یہ حکومت کسی کو اولاد نہیں دیتی. آخری یہ نصیحت، بس اسی کو تھوڑی سی ایکسپلین کروں گا، اس کو تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے. الدنیا یومان، دنیا 2 دن کی ہے. کتنی؟ 2 دن. نہیں مولا میں 40 45 50 100 70 80 نہیں. مولا فرماتے ہیں پوری دنیا صرف 2 دن ہے. کیسے 2 دن؟ یوم لک و یوم علیک. کوئی دن تمہارے حق میں ہوتا ہے، کوئی دن تمہارے خلاف ہوتا ہے. ساری زندگی آج کا دن آپ کے حق میں ہے، یعنی فار یو اور اگینسٹ یو. مومن متقی کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ جب اس کے حق میں آئے تو اکڑے نہیں، تکبر نہیں کرے، اور جب اس کے خلاف چلا جائے تو کمپلین نہیں کرے. دونوں میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یعنی ایمان کبھی نہیں جانے دے، تقوی کبھی ضائع نہیں کرے، مضبوط رہے. مومن المؤمن کالجبل الراسخ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. مومن پہاڑ کی طرح سے ہے. طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، پہاڑ ہلتا نہیں ہے. مومن پہاڑ کی طرح سے ہے. مولا فرماتے پہاڑ بن مضبوط، طوفان آندھی جو آ جائے ہلائے نہیں تمہیں. ایمان سے تقوی سے ہلے گا نہیں مومن. تو مومن پہاڑ کے مانند ہے. اور منافق کے لیے کیا کہا ہے؟ وہ ہے معرب، یعنی صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، رات کچھ ہے، ہر روز بدل رہا ہے. اس کی زبان نیک نہیں ہوتی، اس کا قول فعل ہر جگہ کنٹرڈکشن، پوری زندگی لا الہ الا ولا الہ، نہ کسی کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، ہر جگہ جہاں جائے گا انہی کے ساتھ ہے. جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. تو آج کل ہم کیا کہتے ہیں، کسی کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں نا بھائی آپ کے گھر میں پرابلم ہے تو آپ ذرا ٹوکیں روکیں، تو کہتے ہیں میرے سے بھی بگڑ جائے گی تو میں کیوں روکوں. ہر آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے دوسرا برا بنے، میں کیوں برا بنوں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے، مولا کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن مومن کا آئینہ ہے. مرر کیا کہتے ہیں؟ شیشہ، آئینہ. کیا ہوتا ہے عارض؟ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ میرا مثال کے طور پہ ماما ٹیڑھا ہے، میں مرر میں دیکھوں کیا پرفیکٹ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے، جاؤ. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے. آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، بولتا نہیں ہے. آپ کو عکس نظر آتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ اپنے عکس کو دیکھیں، اس میں ریفلیکشن کو دیکھیں. یہ نہیں آپ دیکھیں یہ کسی نے گندا ہاتھ لگایا، یہاں سے ٹوٹا ہوا، یہ کریک ہے، یہ سٹیم لگی ہوئی. جب آپ آئینے کے عیب دیکھتے رہیں گے تو اپنا عیب نظر نہیں آئے گا. عیب یہ نہیں سمجھتے نا، برائی، ڈیفیشنسی. تو آپ کو اپنے عکس کو دیکھنا ہے، پھر آپ کو عیب نظر آئے گا. اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ایک اینٹ اٹھائیں، پتھر اٹھائیں، آئینہ توڑ دیں. کیا ہوگا؟ وہ جو ایک آئینہ کہہ رہا تھا نا 1000 ٹکڑوں میں ہر ٹکڑا وہی بات کہے گا. جھوٹ نہیں بولے گا چلو اب تو میں ٹوٹ گیا چلو جھوٹ شروع کر دو، نہیں، پھر بھی سچ بولے گا. مومن ٹوٹ جاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، ریئل پکچر دکھائے گا. آپ سے کوئی مشورہ لینے آئے کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیں، سچ مشورہ دیں، اسے سچ بتائیں.
سب سے بڑی نشانی مومن کی سچائی، اس کو سچ بتائیں، نہیں یہ نہیں کرو نقصان ہوگا، ایسا نہیں کریں، اس بزنس میں نقصان ہوگا، اس آدمی کے ساتھ کاروبار کرو گے نقصان ہوگا، اس کار کے ساتھ کاروبار کرو گے اچھا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں اپنے پلے سے باندھ لیں، پوری زندگی کام آئیں گی۔